اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اب حروف مقطعات کی مکمل وضاحت کچھ اس طرح ہوگی کہ حروف مقطعات کا معنی صرف اور صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ حروف مقطعات پڑھتے وقت سانس نہیں توڑنا۔ مثلاً اگر ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، تو جہاں پہ مد آئے گی اس حرف کو ہم لمبا کریں گے۔ تو حروف مقطعات پڑھتے ہوئے درمیان میں ایک تو اس کا جوڑ نہیں ہوتا، ایک اس کو رواں پڑھتے وقت جہاں پہ کھڑی زبر آئے گی اس کو ایک الف برابر لمبا کریں گے، جہاں مد آئے گی اس کو دو الف برابر لمبا کریں گے۔ اور حروف مقطعات کا یہ اصول ہے کہ یہ پڑھتے ہوئے درمیان میں سانس نہیں توڑنا۔ حروف مقطعات کی جو تعداد ہے یہ 14 ہے، جو بار بار پلٹ کے آتے ہیں۔ مثلا الف بار بار آ گیا، لام، الف لام میم، یہ بار بار کچھ حروف ایسے ہیں جو بار بار آ جاتے ہیں۔ تو اصل میں جو ان کے اندر استعمال ہونے والے حروف ہیں ان کی تعداد 14 ہے۔ حروف مقطعات سے قرآن کریم کی مختلف صورتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ صورت کے آغاز میں آئیں گے۔ یہ حروف مقطعات کے الفاظ صورتوں کے درمیان میں یا آخر میں نہیں آئیں گے۔ بعض علماء منسوب کرتے ہیں کہ حروف مقطعات میں طٰہٰ، طاسین، یاسین اور حامیم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک ہیں۔ یہ بعض علماء منسوب کرتے ہیں۔ اور جب بھی حروف مقطعات کو پڑھیں گے تو حروف مقطعات پر ہم نے ایک ہی بات کہنی ہے ترجمہ کرتے وقت۔ وہ کیا بات کہنی ہے؟ الف لام میم حامیم صاد یاسین، یعنی کہ حروف مقطعات پڑھتے وقت جتنے بھی ہم حروف مقطعات پڑھیں گے ان کے بعد ہم ان کا ترجمہ تو ہے نہیں، لیکن ہم ترجمہ کرتے وقت یہ بات کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کے معنی و مراد کو، اور ہم اس کے معنی و مراد پر ایمان لائے۔ پورے قرآن مجید میں ہر حروف مقطعات کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شان بیان فرماتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور بڑی خوبصورت اور دلچسپ بات ہے کہ جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں حروف مقطعات آئیں گے فوراً بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شان بیان فرمائیں گے۔ جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی الف لام میم کے بعد قرآن کریم کی شان۔ 25واں پارہ سورۃ الدخان، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یعنی حامیم کے بعد بھی قرآن کریم کی شان۔ اب سورۃ یاسین پہ آ جائیں۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شان بیان فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو حروف مقطعات جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں آئیں گے یہ ایک بہت دلچسپ بات ہے، اور قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر حروف مقطعات کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شان بیان فرماتے ہیں۔ حروف مقطعات پر علامتوں میں سے اوپر اگر کھڑی زبر آ جائے یا مد آئے گی، ان کے علاوہ شد آئے گی، تو جب عمل درآمد ہوگا تو وہ کھڑی زبر اور مد پہ ہوگا، ان کو لمبا کیا جائے گا۔ تو ان میں کھڑی زبر کو ایک الف برابر لمبا کیا جائے گا، جیسا کہ میں ابھی بتا چکا کہ مد والے حروف کو دو الف برابر لمبا کریں گے۔ حروف مقطعات کم سے کم ایک ہے اور زیادہ سے زیادہ 5 حرف ہیں۔ یہ 5 سے زیادہ نہیں، ایک سے کم نہیں، کم سے کم ایک، زیادہ سے زیادہ 5 حروف آتے ہیں۔ اور ان میں ایک مثال کے طور پر ایک حرف نون، 2 حرف حامیم، 3 حرف الف لام میم، 4 حرف الف لام میم را، 5 حرف کاف ہا یا عین صاد۔ اب حروف مقطعات کا ہمیں پتہ چلا کہ کم سے کم اس میں ایک حرف استعمال ہوا
زیادہ سے زیادہ اس میں 5 حرف استعمال ہوئے۔ قرآن کریم کا یہ بھی اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کے ساتھ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے ہر منکر اور کافر کے لیے کیا کہ قرآن کریم جیسی تم کتاب بنانا چاہتے ہو نا، تو آؤ پہلے قرآن حروف مقطعات کا معنی ہی بتا دو۔ جب حروف مقطعات کا معنی تم نہیں بتا سکتے تو تم قرآن کریم جیسی کتاب کیسے بنا کر لاؤ گے؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ جو اہل عرب کے شاعر تھے، عرب ممالک کے شاعر تھے، وہ اکثر اوقات اپنی شاعری میں اپنے اپنے من پسند الفاظ کو بطور حروف مقطعات استعمال کرتے۔ یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ یہ وہی ہیں جو الف لام میم ہوا، نون، قاف، اور اس طرح صاد، یاسین، حامیم، توسین، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں جن کے معنی نہیں ہوتے، ان کا معنی، مفہوم، وضاحت، تفصیل، تفسیر، اس سب کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حروف مقطعات کے معنی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ اچھا، اہل عرب کے جو شاعر تھے وہ اکثر اوقات اپنی شاعری میں اپنے اپنے من پسند الفاظ کو بطور حروف مقطعات استعمال کرتے، جن کے معنی و مفہوم کا صرف اور صرف انہی کو ہی علم ہوتا۔ تو بعض لوگوں کا آج یہ خیال ہے کہ حروف مقطعات انہوں نے سینریاں بنا کے گھروں میں لٹکائی ہوئی ہیں اور ان کی طرف دیکھنے سے ہماری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے قرآن میں نہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ ان کو دیکھنے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ مشکلات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کرتا ہے۔ تو حروف مقطعات سے شروع ہونے والی جو صورتیں ہیں وہ چند ایک ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ الف لام میم، اس سے قرآن کریم کی 6 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، اب یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں۔ سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، سورۃ السجدہ، یہ 4 جو صورتیں ہیں یہ مکی ہیں۔ اب یہ 6 صورتیں مکمل تعداد میں وہ ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ نمبر 2، الف لام میم صاد، یہ سورۃ الاعراف ہے، مکی صورت ہے، یہ اس حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ اب آ جائیے الف لام را، یہ 5 صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے یہ وہ لفظ ہے جو 5 صورتوں کی ابتدا میں آتا ہے۔ سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ ابراہیم، سورۃ الحجر، اور بالاتفاق یہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں۔ الف لام میم را، اس سے سورۃ رعد شروع ہوتی ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ سورۃ مریم ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ طٰہٰ سے یہ سورۃ طٰہٰ ہی شروع ہوتی ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ طاسین میم، یہ اس سے 2 صورتیں شروع ہوتی ہیں اور یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص۔ طاسین سے سورۃ النمل شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ یاسین سے سورۃ یاسین شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ صاد سے سورۃ صاد شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اور حامیم، اس سے 7 صورتیں قرآن کریم کی شروع ہوتی ہیں۔ سورۃ المؤمن، سورۃ حامیم سجدہ، سورۃ الشورى، سورۃ زخرف، سورۃ الدخان، سورۃ جاسیہ اور سورۃ احقاف، یہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں۔ حامیم عین سین قاف، یہ مکی صورت ہے۔ سورۃ الشورى سے یہ ان الفاظ سے یہ شروع ہوتی ہے۔ قاف سے سورۃ قاف شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ نون، یہ حروف مقطعات میں سے ایک ہے، اس سے سورۃ قلم شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ تمام حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں کی جو تعداد ہے یہ 29 ہے۔ اب حروف مقطعات کی شان کے بارے میں چند چیزیں بیان کر دیں جو قرآن کریم کا اعجاز بھی تھا اور دلچسپ باتیں تھیں اور جنرل نالج کی باتیں تھیں۔ قرآن کریم میں
حروف مقطعات کے اعتبار سے۔ اب ہم جاتے ہیں کہ حروف مقطعات کی شان کیا ہے۔ تو حروف مقطعات، ان کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جو بات پہلے عرض کر چکا۔ البتہ جو مفہوم عقل کے قریب تر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اہل زباں، اہل عرب حروف مقطعات کا استعمال کرنے کے بعد اپنی فصیح اللسانی کا مظاہرہ کرتے، اور لوگ ان کے ابتدائی حروف کا معنی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ گویا کہ صاحب زبان ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حروف مقطعات کا معنی پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ ان کا شریعت کے مسائل اور معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا امت کا اتفاق ہے کہ ان حروف کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ ترمذی شریف کتاب فضائل القرآن میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، جس کی دلیل قرآن کریم میں ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ انسان دنیا میں ایک نیکی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش ہو کے 10 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج اگر انسان ایک نماز پڑھتا ہے تو قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور اس حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس حدیث کے مطابق، قرآن کریم کی آیت کے مطابق، جو بھی دنیا کا بندہ جب بھی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اس کو 10 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں تو 700 تک اللہ تعالیٰ انسان کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جتنا انسان ریاکاری سے بچتا ہے، دکھلاوے سے بچتا ہے، اپنی نیکیوں کی واہ واہ کروانے سے بچتا ہے، محض اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کر انسان نیکی کرے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، اور ریاکاری کے لیے نہیں، اپنی بلے بلے واہ واہ کروانے کے لیے نہیں، بس خاموشی سے نیکی کر دی۔ اب یہ معاملہ انسان کا ہے یا اللہ تعالیٰ کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حدیث کے مطابق ایک نیکی کو پکڑ کر انسان کو 700 نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ پاک نے اور بھی فرمایا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رب چاہوں تو انسان کی ایک نیکی کو پکڑ کر اس کو اجر عظیم بنا دوں۔ اجر عظیم کیا ہے؟ وہ احد پہاڑ کی طرح بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ بن جائیں گے۔ ہے وہ نیکی ایک، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے، اس نیکی کو بڑھاتا ہے۔ تو ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنی چاہیے۔ جو ریاکاری ہے وہ تو اس سے بہتر تھا کہ انسان نیکی کرتا ہی نہ۔ نیکی کی ہے تو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ لوگ کہتے ہیں، محاورے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ میں اکثر اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں، نیکی کر سمندر میں ڈال، جہاں سے ملے ہی نہ۔ تو ہم نے نیکی کرنی ہے محض اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، تبھی جا کے پھر وہ مقام آئے گا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، انسان نیکی ایک کرے گا 10 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث کے مطابق 700 گنا، ایک نیکی اجر 700 لکھ دیا گیا۔ اور قرآن کریم کی آیت کہ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، جس پہ اللہ راضی ہوا اس کی نیکی پہ، تو اللہ ایک نیکی کو پکڑ کر 7 اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے اجر عظیم، وہ اجر عظیم، بہت بڑا اجر، وہ کتنا بڑا اجر ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کہ جس کو اللہ کہہ دیں، اللہ فرما دیں کہ وہ بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ اب اللہ کی نظر میں بہت بڑا اجر عظیم ہے تو ہماری نظر میں یقیناً بہت بڑا اجر عظیم ہوگا۔ تو اس لیے نیکی کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنی ہے۔ اب حدیث میں آیا
جو میں نے ابھی ابتدا میں حدیث پڑھی اس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ سمجھیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا بل ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم تیسرا علیحدہ حرف ہے۔ اب ایک بندہ ایک مرتبہ کہے گا الف لام میم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے کو 30 نیکیاں عطا فرماؤں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات آج بہت ہی زیادہ ہمارے اوپر مشفق اور مہربان ہے۔ اس سے قبل کہ قیامت کا دن آئے اور ہم ایک نیکی کے لیے پریشان ہوں، آج نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں قدم قدم پہ جو آج ٹھوکریں لگتی ہیں نا، اس کا بھی میں آج چلتے چلتے جواب دوں۔ پارہ نمبر 21 سورۃ سجدہ۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پریشانی آتی ہے اولاد کی طرف سے، کبھی کبھار ماں باپ کی طرف سے، کبھی بہن بھائیوں کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے، اپنے شاگردوں کی طرف سے، حلقہ احباب کی طرف سے، محلے والوں کی طرف سے، پھر یہ کہ جن کے اوپر بہت زیادہ نیکیاں کی ہوتی ہیں وہاں سے انسان کو بعض اوقات دکھوں تکلیفوں کا مصائب کا آ، انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات انسان ساری زندگی ہر کسی کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھا سلوک کرتا ہے، اور وہ اس چیز کا خواہش مند ہوتا ہے کہ ایز اے ریوارڈ مجھے بھی لوگ اچھا ہی سمجھیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جتنی اچھائی کرتے جائیں آگے سے تکلیفیں ملتی ہیں۔ تو تکلیفیں بعض اوقات کاروبار کی تکلیفیں، معیشت برباد ہو گئی، بعض اوقات اپنوں نے رشتہ توڑ لیا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ ناطے توڑ جاتے ہیں۔ یہ یہ انسان کی زندگی میں دکھ تکلیفیں ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتانا چاہتا ہے کہ تو خالق نہیں ہے، تو ابھی مخلوق ہے۔ تو مخلوق کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات لاچار کر دیتا ہے۔ یہ اللہ لاچار کیوں کرتا ہے؟ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ پریشانیاں پشیمانیاں کیوں آتی ہیں؟ انسان کو دکھ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ اب اس کا حل کیا ہے اور یہ تکلیفیں آتی کیوں ہیں؟ کھولیے جا کر 21واں پارہ سورۃ سجدہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، تجھے میں زندگی میں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کا مزہ اس لیے چکھاتا ہوں تاکہ تو توبہ کر لے اور بڑے عذاب سے بچ جائے، بڑی تکلیف سے بچ جائے۔ وہ بڑی تکلیف کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے۔ تو آج یہ ہمیں بار بار روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے، قدم قدم پہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تفکرات اور اس طرح غم آ جاتے ہیں۔ جن پہ بھروسہ ہوتا ہے وہیں سے ہی ہمیں تکلیفیں ملتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، کاروبار فلاپ ہو جاتے ہیں، قدم قدم پہ مشکلات گھیرے ڈال لیتی ہیں۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ قرآن کریم نے فرما دیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں انسان تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہیں، یہ تجھے اللہ کے بڑے عذاب سے بچانا چاہتی ہیں۔ قدم قدم کے پہ جب تکلیفیں آئیں گی تو فوراً انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، نماز کا پابند ہو جائے گا، پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے جنت عطا فرما دیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ انسان کو موڑا جا رہا ہے کہ انسان یہ جیسے یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں، ایک بڑی بھی مصیبت ہے، ایک بڑی بھی تکلیف ہے، وہ جہنم کے آگ کے عذاب کی ہے۔ تو آج جس انسان کے اوپر یہ آ جائیں تو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ اس کو موڑ رہا ہے اپنے رحمت کی طرف۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو کما حق دین اسلام کی سچائیوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اور آپ کا، ہر مسلمان کا اللہ تعالی خاتمہ علی الایمان فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔